علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا کہ کولیسٹرول کیا ٹرانسپورٹ چیز ہے یا کس چیز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے وی ایل ڈی ایل کا اور ایل ڈی ایل کا اور آئی ڈی ایل کا۔ بیسیکلی یہ لیپوپروٹینز ہیں، یہ لپڈ اور پروٹین دونوں کا مجموعہ ہے، اور یہ سب سے پہلے جو بنتی ہیں، کیونکہ لپڈس جو ہوتا ہے یہ ٹریول نہیں کر سکتا بلڈ کے اندر ایزیلی، تو اس کو ایک ایسی فارم دی جاتی ہے کہ اس کا باہر والا حصہ جو ہے وہ ہائیڈروفیلک ہو، یعنی کہ وہ ٹریول کر سکے ود ان دا بلڈ، اور اس کے اندر کا حصہ جو ہے ہائیڈروفوبک ہو۔ تو اس صورت میں یہ ٹریول کرتی ہیں کہ جو ان کی سرفیس ہوتی ہے، آؤٹر لیئر ہوتی ہے وہ ہائیڈروفیلک ہوتی ہے، اور اندر والی لیئر جو ہے وہ ہائیڈروفوبک ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہماری غذا ہوتی ہے، جو ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ ڈائجیشن کے بعد پورٹل وین میں جاتی ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، لپڈز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو، لیکن جہاں لپڈز کی بات آتی ہے تو لپڈز جو ہے یہ پورٹل وین میں نہیں جاتا، یہ لمفیٹک سسٹم کے تھرو چلتا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے لیپوپروٹینز بنائی جاتی ہیں۔ اب اس کو چونکہ یہ پروٹین ہے تو لیپوپروٹینز کو بعض اوقات لوگ پروٹین کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ پروٹینز ہیں ان دا فارم آف لیپوپروٹینز۔ اچھا، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں، یہ تو اس لیے اس کو لپڈز کہتے ہیں۔ کولیسٹرول ہوتا ہے، کولیسٹرول ایسٹرز ہوتا ہے، اس کے بعد فاسفولپڈز ہوتے ہیں اور پروٹینز ہوتے ہیں۔ تو یہ پروٹینز بیسیکلی جو بنائی گئی ہے یا لیپوپروٹینز جو، تو یہ ٹرانسپورٹ کرواتی ہے ٹرائیگلیسرائڈز کو اور کولیسٹرول کو۔ اب جو ہے ان کے ایڈیشنل لیپوپروٹینز کا تو یہ کام ہے کہ جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو ٹرائیگلیسرائڈز کی اور کولیسٹرول کی، وہاں پہ اس کو پرووائڈ کیا جا سکے۔ لیکن اگر ایکسیسو مقدار میں ہوگا کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ تو یقیناً اس کا بلڈ کے اندر لیول بڑھے گا اور وہ آرٹریز میں جمع ہوگا۔ اچھا، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہو یا آپ کی انٹیک بہت زیادہ ہو، تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیپوپروٹینز کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن اس کے دو کمپوننٹ جو ہیں ان کو اچھا یا برا کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ کولیسٹرول جو ہے جو کہ آرٹریز میں جمع ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ لیور میں لاتا ہے، اور جو ایل ڈی ایل ہے وہ لیور سے کولیسٹرول جو ہے وہ پریفرل ٹیشوز کے اندر لے جاتا ہے۔ تو اچھا، کولیسٹرول اس لیے ہوا کہ آرٹریز کے اندر اگر وہ کولیسٹرول وہاں سے لے رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ جمع نہیں ہوگا اور آرٹریز میں بلاکیج نہیں آئے گی، اور وہ جب لیور میں لے جائے گا تو لیور سے پھر وہ بائل میں آ جائے گا، اور بائل سے جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ آف ڈیڈینیم میں چلا جائے گا اور وہاں سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اخراج کا ہے، اس کا ذریعہ ہے کہ ایچ ڈی ایل جو ہے وہ کولیسٹرول، ایکسٹرا کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو کیری کرتا ہے، لیور تک لاتا ہے، پھر بائل جوس کے اندر لاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹسٹائن میں لاتا ہے۔ لیکن ایل ڈی ایل جو ہے وہ لیور سے پھر پریفرل ٹیشوز میں لا رہا ہے، تو پریفرل ٹیشوز میں اگر کولیسٹرول زیادہ ہوگا تو یہ آتھروما، ایتھیروسکلروسس، کلاٹ بن جائے گا، اس لیے اس کو جو ہے وہ بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ وہ کس چیز کو جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا فنکشنز ہے کہ ایک کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ آرٹریز وینز کے اندر جو ہے وہ کم کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے اور ایک جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو
جب بھی آپ بات کرتے ہیں لپڈ لائپوپروٹینز کی تو وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ پروٹینز ہے، نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ لپڈز ہیں یا یہ ٹرانسپورٹ کولیسٹرول ہے۔ جو تذکرہ ہم کرتے ہیں وہ تذکرہ جو ہے وہ پروٹینز کے حوالے سے کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ پروٹینز ہے، کیونکہ بیسیکلی جو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اور جب تک پروٹین ساتھ نہیں ہوگی تو وہ کوریج نہیں ملے گی جو کہ ملنی چاہیے، کہ آؤٹر سرفیس جو ہے وہ موسٹلی ہائیڈروفیلک ہو اور انر سرفیس جو ہے وہ ہائیڈروفوبک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔